دستورنا القرآن وديننا الإسلام أركانه الجليلة دعائم الفضيلة وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بے شک ہم نے آسان کیا قرآن نصیحت کو، پھر ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا؟ Our guide is the Quran, our religion is Islam. 5 noble pillars upholding what is virtuous. To make the testimony is the base of the faith, and the fast and the prayer, the pilgrimage and charity. جیسے اس کی ایک مثال دیتا ہوں میں آپ کو، سیاق و سباق کی ایک مثال سمجھ لیجیے آپ۔ جیسے قرآن مجید میں ہے، سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 ہے، انما الصدقات للفقراء والمساکین۔ یہ زکوٰۃ کی رقم جو ہے صرف 8 لوگوں کے لیے، 8 مدات کے لیے، فقراء کے لیے، مساکین کے لیے وغیرہ۔ تو یہاں پر اس سے پہلے منافقین کا ذکر ہے۔ منافقین کہتے تھے کہ ہمیں پیسے دو، ہمیں پیسے دو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کے احسان جتاتے کہ بھائی ہم اتنے لوگوں کے ساتھ آپ کی پارٹی میں آئے ہیں، یمنون علیک ان اسلموا، احسان جتاتے کہ ہم نے آپ کے الیکشن میں ووٹ نہیں دیا، آپ کو 500 ووٹ ہماری برادری کے آپ کو ملے تھے، پیسے دو ہمیں۔ تو ایمان اللہ کے لیے ووٹ تھوڑے ہی دے رہے ہیں، وہ تو پیسے کے لیے ہیں، برادری کے ساتھ آئے ہیں۔ تو فرمایا کہ منافقین کو زکوٰۃ کی رقم میں سے پیسے نہیں دیے جا سکتے۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین، انما کا جو یہ حصر آیا ہے، صدقات اور زکوٰۃ کی رقم تو صرف اور صرف ان 8 مدات پر خرچ کی جا سکتی ہے۔ غریب ہے، مسکین ہے، مؤلفۃ القلوب ہے، غارمین ہے، ابن السبیل ہے، رقاب ہے، ان کے لیے ہے۔ آپ لوگوں کا، آپ تو اچھے خاصے امیر چودھری ہیں، آپ کو پیسے کیوں دیں الیکشن کے لیے؟ تو سیاق و سباق کو، کانٹیکس کو پیش نظر رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اب ہم اس کو پھر ہم، اچھا جی، اب آ جائیے اگلے اصول کی طرح ہم آتے ہیں۔ قرآن مجید کو نزولی ترتیب کے مطابق سمجھنا۔ اب نزولی ترتیب کے مطابق سمجھنا، اب قرآن مجید آپ کھولیں گے تو آپ دیکھیں گے سورہ فاتحہ پہلے ہے، یہ تو 4تھے نمبر پہ نازل ہوئی۔ پہلے تو اقرا بسم ربک الذی خلق، سورہ العلق کی آیات 5 نازل ہوئی، اس کے بعد سورۃ المدثر کی چند آیات، اس کے بعد سورۃ المزمل کی چند آیات، 4تھے نمبر پر سورۃ فاتحہ آئی، مکمل نازل ہوئی۔ تو لیکن قرآن مجید میں پہلے رکھ دی گئی ہے، اور بقرہ جو ہے وہ دوسرے نمبر پہ رکھی گئی ہے، لیکن 14 سال بعد 2 ہجری میں مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے۔ تو اب نزول کو سمجھنا، اس کے لیے میں نے یہاں اس کتاب کے اندر آپ کے لیے بہت ساری چیزیں حلوہ بنا دی ہیں۔ یہ جو کتاب ہے اس کے اندر ابھی میں دکھاتا ہوں آپ کو۔ تو اس کے لیے آپ کو سن لیجئے، اس کے لیے آپ کو سیرت النبی پر مہارت کی ضرورت ہے۔ یعنی قرآن پڑھنے سے پہلے سن لیجئے، بہت اہم بات بتاتا ہوں، دنیا میں قرآن پہلے نہیں آیا، دنیا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آئے ہیں۔ پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھو، پھر قرآن کو پڑھو۔ جو آدمی سیرت النبی بعد میں پڑھتا ہے، اللہ کی قسم کبھی قرآن نہیں سمجھ سکتا۔ پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھو، کیونکہ قرآن 23 سال میں نازل ہوا ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر 90 صورتیں مکے میں نازل ہوئیں اور 24 صورتیں مدینہ منورہ میں نازل ہوئیں، کل 114 صورتیں۔ تو سیرت النبی کے ساتھ ساتھ قرآن جاتا ہے، سیرت النبی۔ اب دیکھ لیجئے، یہاں میں نے 4 ادوار کا ذکر کیا ہے۔ پہلے 3 سال جو خفیہ تھے، اس میں 13 صورتیں نازل ہوئیں۔ دوسرے دور میں 4 سے 5 اعلان عام کے بعد، کوہ صفا پر علل اعلان آپ نے کہا اعلان، اس کے بعد 42 صورتیں نازل ہوئی ہیں۔ تیسرے دور میں یہ جو 6 سے لے کر 10 تک ہے، 6 نبوی سے یہاں دیکھیے آپ، تو یہاں پر 22 صورتیں نازل ہوئی ہیں 5 سال میں، اور آخری 3 سال
11 نبوی، 12 نبوی اور 13 نبوی، ہجرت سے 3 سال پہلے، مدینہ آنے سے 3 سال پہلے اس میں 13 صورتیں نازل ہوئی ہیں. اور یہ ترتیب میں نے بتا دی ہے یہاں پر. پہلے سورۃ العلق، پھر مدثر اور مزمل، پھر سورۃ الفاتحہ، پھر دحا اور علم نشرہ، پھر تکویر، انفطار اور وغیرہ. یہ خفیہ دور میں یہ صورتیں نازل ہوئیں. اس کے بعد چلے جائیے اعلان عام کے بعد جو صورتیں نازل ہوئی ہیں، اخلاص. اب یہاں دیکھیے قل کا مطلب یہ کہہ دیجئے، سنا دیجئے، اعلان کر دیجئے. تو یہ قل کا لفظ خود کہہ رہا ہے. اور اسی طرح التین ہے، الرحمن ہے. اب الرحمن کو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اعلان عام کے بعد نازل ہوئی. کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس کے اندر فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ 30 سے زائد مرتبہ آیا ہے نا. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہ دور تکذیب میں نازل ہوئی. جب اس کو جھٹلایا جا رہا تھا، جب اس کو مسترد کیا جا رہا تھا، تو کب تک انکار کرو گے، تکذیب کرو گے، جھٹلاؤ گے؟ تو وہ صورت خود بتا دیتی ہے کہ میں کب نازل ہوئی ہوں. جس طرح دیکھیے یہ ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے، اس کا چہرہ خود مجھے بتا دیتا ہے کہ یہ جو ہے اس کی عمر اندازاً کتنی ہے. یہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا چہرہ خود بتا دے رہا ہے، ان کی داڑھی کے بال بتا رہے ہیں کہ ان کی عمر کیا ہے. تو ایک سفید داڑھی بتا دیتی ہے، چہرے کی جھریاں بتا دیتی ہیں کہ آپ کی عمر کتنی ہے. 20 کی دہائی میں ہے، 30 کی دہائی میں ہے، 40 کی ہے، 50 کے پیٹے میں ہے، 60 کے میں جو ہے سٹھیا گئے. معلوم ہو جاتا ہے، انسان کا چہرہ خود بتا دیتا ہے کہ آدمی کتنے کا ہے. بالکل اسی طرح سورت کے مضامین کے اندر آپ جب غور کرتے ہیں، داخلی شہادت خود بتا دیتی ہے کہ میں کب نازل ہوئی. دور الزامات میں نازل ہوئی ہوں، جب شاعر کہا جا رہا تھا. دور تکذیب میں نازل ہوئی ہوں، جادوگر کہا جا رہا تھا. تو یہ یا پھر مکر اور سازشوں کے دور میں نازل ہوئی. جیسے مثال کے طور پر انہم یکیدون کیدا وَأَكِيدُ كَيْدًا، یہ لوگ آپ کے خلاف چالیں چل رہے ہیں، آپ کے قتل کے منصوبے بنا رہے ہیں، میں بھی ایک چال چلتا ہوں. وَأَكِيدُ كَيْدًا فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ، ان کو ذرا مہلت دیجئے. أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، تھوڑی مہلت دے دیجئے، پھر پتا چلے گا بدر میں ماروں گا، میں ان کو سب کو ماروں گا. تو سورت کے اندر اترنا، سورت کے اندر ڈوبنا اور تلاش کرنا کہ یہ اس کے مضامین خود کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ کون سے دور میں نازل ہوئی ہے. تو اعلان عام کے بعد یہ میں نے لکھ دیا ہے الرحمن، مرسلات اور القیامہ، الدہر، سورہ نبا اور نازعات، مطففین وغیرہ. اس کے بعد ہجرت حبشہ سے پہلے جو ہے، ہجرت حبشہ کے لیے کہاں جا رہے تھے؟ حبشہ جا رہے تھے. وہاں تبلیغ کس میں کرنی تھی؟ نجاشی عیسائی تھا، عیسائیوں کے پاس جا کے تبلیغ کرنی تھی. تو وہاں پر عنکبوت، روم اور لقمان اور روم اور کہف اور مریم اور طٰہٰ یہ نازل ہوئی. اور اس کے بعد ہجرت حبشہ کے بعد جو ہے سورۃ سجدہ، واقعہ، قاف، زاریات، طور اور ملک، قلم اور یہ صورتیں نازل ہوئی. اس کے بعد 6 سے 10 نبوی میں تیسرے دور میں قحط کے بعد نازل ہونے والی صورتیں الانبیاء، المومنون، الفرقان، الشورى، نمل، قصص، دخان، جاثیہ اور سورۃ القمر ہے. اور اس کے بعد دیکھ لیجئے آپ سازشوں کے دور میں اور ظلم و ستم کی انتہا کے دور میں نازل ہونے والی صورتیں یہ ہیں. اس میں بروج ہے، طارق ہے، فجر ہے. اس کے بعد آخری دور میں جو نازل ہونے والی صورتیں ہیں وہ سورۃ الاحقاف ہے اور سورۃ الجن ہے اور یونس اور ہود، یوسف، رعد، ابراہیم اور نحل. بنی اسرائیل میں دیکھیے، بنی اسرائیل میں نیچے دیکھ لیجئے مدینے میں اسلامی ریاست کے قیام کے اشارے ہیں اس میں. اور النجم جو ہے یہ واقع معراج کا اس میں ذکر ہے، 12 نبوی میں نازل ہوئی ہے. شورا میں اسلامی اجتماعیت کی وضاحت ہے، اسلامی حکومت کی تمہیدی باتیں سے بتائی گئی ہیں. تو یہ بھی ہجرت سے ذرا پہلے نازل ہوئی ہے. سورہ زخرف اور سورۃ الانعام اور اعراف یہ آخری 2 صورتیں ہیں، انعام اور اعراف، جو ہجرت سے ذرا پہلے نازل ہوئی.